آدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين یا رب العالمین۔ سورہ الکہف آیت نمبر 50 سے 53 تک 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رکوع نمبر 7 ہے سورہ کہف کا۔ آج انشاءاللہ ان آیات پر تذکیر کریں گے کہ اللہ کا کیا پیغام ہے ان آیات کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ تھا جنوں میں سے۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، سو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تو کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست مجھے چھوڑ کر۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ تمہارا دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ یہ آیت نمبر 50 ہے۔ قصہ آدم اور ابلیس اللہ پاک نے قرآن پاک میں 7 دفعہ بیان کیا ہے۔ شروع میں سورہ بقرہ میں، اسی طرح آگے پھر مختلف صورتوں میں اللہ پاک نے یہ قصہ آدم و ابلیس بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ایک تو پہلی بات ہے کہ فرشتوں کو کیوں کہا کہ سجدہ کرو آدم کو؟ 2 مفہوم بیان کیے ہیں مفسرین کرام نے۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں کے لیے بھی امتحان تھا اس میں۔ وہ نور سے بنے ہیں، جنات آگ سے بنے ہیں، انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی پست ہے، حقیر ہے۔ تو یہ فرشتوں کے لیے بھی امتحان تھا کہ میرا حکم بجا لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ اور بڑا سخت امتحان تھا، یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا فرشتوں کے لیے خاص۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ خلافت عرضی کا تاج پہنایا آدم علیہ السلام کو، آدم کو، ذریت آدم کو۔ لیکن اس کائنات کے جو سول سروس ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تو فرشتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو مامور کیا ہوا ہے ہر کام کے لیے۔ بادلوں کا اپنا فرشتہ ہے، پہاڑوں کے لیے اپنا فرشتہ ہے، سمندروں پر اپنا فرشتہ ہے۔ ان ساری چیزوں پر فرشتے مامور ہیں۔
یعنی اس کائنات کے جو سول سروسز دے رہے ہیں وہ فرشتے دے رہے ہیں، لیکن خلافت عرضی کا تاج پہنایا گیا آدم کو، تو یہ کہیں آڑے نہ آئے، فرشتے آڑے نہ آ جائیں، لہٰذا فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا آدم کو، کہ آدم کو میں نے اختیار دے دیا، اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنا ہے اب، اما شاکرا و اما کفورا، اگر یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے گا، مسجد کی طرف آئے گا، نیکی کے راستے کی طرف آؤگا، آپ نے اس کے لیے راستہ ہموار کر دینا ہے، اور اگر یہ گناہ کی طرف جائے گا، ظلم کی طرف جائے گا، فسق کی طرف جائے گا، تب بھی اس کے لیے راستے میں روڑے نہیں اٹکانے، یہ میں نے اس کو اختیار دیا، یہی تو میرا امتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو دوسرا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے اصل مامور ہیں کام پر، انسان کو اللہ پاک نے خلافت عرضی کا تاج پہنایا آدم کو، تو یہ کہیں رستے میں رکاوٹ نہ بن جائے، کہیں آپس میں یہ لڑ نہ پڑیں، جس طرح ہمارے دیکھو ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ یہ اس کا دائرہ اختیار نہیں ہے، یہ دائرہ اختیار سے باہر چلا گیا، ایسا کہیں نہ ہو جائے۔ تو فرشتے انسان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے، نیکی کا راستہ اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، اور برائی میں چلنا چاہتا ہے تب بھی اس کے لیے وہ رکاوٹ نہیں ڈالتے، تاکہ امتحان پورے کا پورا ہو جائے۔ اچھا، اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، لیکن ابلیس کہاں سے آ گیا بیچ؟ تو اس کا بھی مفہوم یہ ہے کہ یہ جنات اور فرشتے یہ تقریباً ایک طرح کی ہی مخلوقات ہیں، اور جو یہ تھا اصل میں ایک حکم ہوتا ہے بڑی مخلوق کے لیے، فرشتوں کے لیے، اس میں جنات بھی آ ہی گئے، جنات کو بھی حکم تھا، لیکن ایڈریس کس کو تھا؟ ملائکہ کو تھا۔ تو جو یہ ابلیس تھا، اس کا نام اصل میں عزازیل تھا، یہ جنوں کا سردار تھا، اور بڑا عبادت گزار تھا، اور بڑا عالم تھا، اور اپنی عبادت گزاری کے بل بوتے پر اور اپنے علم کی بل بوتے پر یہ فرشتوں کے ساتھ بھی شامل ہو گیا، کیونکہ یہ آپس میں اتنا ان کا فرق نہیں ہے، ایک آگ ہے اور ایک نور ہے، ان کی بھی پرواز اسی طرح ہے، بہت اوپر جا سکتے ہیں، اور وہاں سے کچھ خبریں بھی لے کر آ جاتے ہیں دنیا میں، پھر اپنے کائنوں کو بتا دیں، اس طرح کی۔ الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس اس کا صفاتی نام ہے، ابلیس کہتے ہیں بہت ہی مایوس کیا ہوا، مبلس، یعنی اللہ کی رحمت سے بہت مایوس کیا ہوا، یہ بھی اگر اللہ سے معافی مانگتا نا، اس کو بھی اللہ پاک معاف کر دیتے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا، اس کا لقب ہی پڑ گیا ابلیس۔ اس کا اصل نام کیا ہے؟ عزازیل، اور اس کا صفاتی نام ابلیس ہے، اور شیطان بھی اس کا صفاتی نام ہے، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابھی آگے آ رہا ہے، کانا من الجن، یہ تھا جنوں میں سے، یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی جو جنس تھی، نو تھی، وہ جنوں کی تھی۔ ففسق عن امر ربہ، سو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ اب افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست مجھے چھوڑ کر؟ یعنی یہ شیطان آدم کا دشمن ہو گیا، ذریت آدم کا دشمن ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اور اس کی اولاد کو، اب اس کی اولاد کون سی ہے جی؟ اس کے بھی دو مفہوم ہیں، اس کی اولاد یا اس کے جو ساتھی ہیں، جماعت ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہو جائیں گے اور جنوں میں سے بھی ہو جائیں گے۔ من الجنۃ والناس، ہم پڑھتے ہیں سورہ ناس میں کہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہے، جو اس کے تعلیمات پر عمل کریں گے، اس کے ٹریک پر چلیں گے، اسی کی اولاد شمار ہو جائے گی، اسی کے ساتھی شمار ہو جائیں گے، اور جنوں میں سے تو اس کی کثیر تعداد اس کے ساتھ ہوگی۔ جن اچھے بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، لیکن جنوں کے اندر شر کا مادہ زیادہ ہے، لہذا شیطان نے جنوں کو بہت زیادہ بہکا دیا، اپنی طرف لے کر آ گیا، اور انسانوں کو بھی اپنی طرف لے کر آ گیا۔ اب تو یقین جانیے کہ شیطان بالکل بیٹھا ہوگا، آرام کرتا ہوگا کہ میں نے بس آپ کام پر لگا دیا انسانوں اور جنوں کو، خاص کر انسانوں کو، وہ میرا کام کر رہے ہیں۔ اب تو ایسی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، ایسے ٹولز پیدا ہو چکے ہیں جو اس کا کام آسان ہو گیا ہے۔
شیطان کا کام آسان ہو گیا. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ بازار کو صبح مت جایا کرو. پہلے ٹائم سب سے پہلے بازار مت جایا کرو اور سب سے آخر میں بازار سے مت آیا کرو. حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ شیطان بازار میں اپنے انڈے بچے دیتا ہے. اس کی صلبی اولاد بھی ہے حدیث کی روح کے مطابق. تو جس طرح ایک انڈا ہوتا ہے پھر بچہ نکلتا ہے. اب یہ کتنے انڈے دیتا ہوگا, کتنے بچے نکلتا ہوگا, یہ اللہ ہی جانے. لیکن حدیث کا اشارہ مل رہا ہے کہ اس کی صلبی اولاد بھی ہے, اور وہ صلبی اولاد کہاں دیتا ہے؟ بازار میں دیتا ہے. لہٰذا بازار کوئی اچھی جگہ نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے بازار سب سے زیادہ زینت کی جگہ ہے, سب سے زیادہ اٹریکشن, سب سے زیادہ ہمیں پسند کون سی جگہ ہے؟ بازار ہے. گپ شپ بھی ہم بازار میں لگاتے ہیں, دوستوں کو بھی انوائٹ کہاں کرتے ہیں؟ بازار میں کرتے ہیں. اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ زیادہ وقت کہاں گزرے؟ بازار میں گزرے. لیکن یہ بازار کیا ہے؟ بہت ہی ناپاک جگہ ہے. یعنی اس حوالے سے اگر ضرورت ہو تو جانا ہی پڑے گا, لیکن آداب کو سامنے رکھتے ہوئے, دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے, باوضو ہو کر, اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے. ورنہ اگر ان چیزوں کی اگر آداب کا اختیار نہیں کریں گے تو یہ شیطان کی تو وہاں راج ہے, یہ کہاں سے کہاں تک ہمیں لے جائے گا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت, نعوذ باللہ من شرور انفسہم و شرور انفسہم, اس طرح کی اذکار. اللہم انا نجعلک من نحورہم و نعوذ بک من شرورہم, رب من اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اور چوتھا کلمہ, اپنے نظروں کی خوب حفاظت کرتے ہوئے بازار میں بس ضرورت کے درجے میں جا کر اپنا کام کر کے واپس آ جائیں. جو کام ہی کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی ان چیزوں کا اہتمام کریں. تو ایک تو یہ خود بھی دشمن ہے آدم کا, اور اس کی ذریت بھی دشمن ہے آدم کی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اور اس کی اولاد کو تم نے دوست بنا لیا. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. اصل دشمن ہمارا کون ہے جی؟ شیطان ہے. کوئی اور دشمن نہیں ہے ہمارا. سب سے بڑا دشمن اور ازلی دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان ہے. اس کو ہم نے دشمن سمجھنا ہے. جب دشمن سمجھیں گے تو پھر اس کی حفاظت کے لیے کچھ کام کریں گے. دشمن ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر حفاظت کیسے کرو گے؟ بئس للظالمین بدلا, برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ. یعنی جو اس کے ٹریک پر چلتے ہیں, اس کے مشن پر چلتے ہیں, یہ ظالم ہیں, اور ظالموں کا بدلہ بہت برا ہوگا. اللہ پاک ہمیں بچائے. آج کے دور میں اس کا فتنہ بڑا عروج پر ہے. میں نے پہلے بھی شروع میں بتا دیا کہ جو دجل ہے, دجال ہے, وہ تو آئے گا, لیکن دجالی تہذیب چھا چکی ہے پورے گلوب پر. وہ دجالی تہذیب کیا ہے؟ 3 شیڈز ہیں دجالی تہذیب کے جو پوری طرح چھا چکی ہے. پھر دجال پورے اپنے فتنے کے ساتھ نمودار ہوگا. اب میں نے کہا تھا کہ اجتماعی سطح پر 3 سطح ہیں, سیاسی نظام ہے, معاشی نظام ہے, اور سماجی نظام ہے. یہ اجتماعی زندگی کے 3 گوشے ہیں, اور 3 گوشے انفرادی زندگی کے ہیں. عقائد ہے, عبادات ہیں, اور رسوم و رواج ہیں. لیکن یہ 3 گوشے جو اجتماعی گوشے ہیں, ان کے اندر دیکھیں, پورے گلوب پر دیکھیں تو ہمارا سیاسی نظام, ہمارا معاشی نظام, اور ہمارا معاشرتی نظام یا سماجی نظام, وہ پوری طرح دجالی تہذیب چھا چکی ہے اس میں. کس طرح؟ سیاسی نظام میں حاکمیت اعلیٰ کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. حاکم اعلیٰ اللہ ہے. لیکن آج پورے گلوب پر حاکمیت اعلیٰ ہم نے عوام کو دے دی. 51% جو بھی قانون سازی کریں وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. چاہے وہ 2 مردوں کی شادی آپس میں کرا دیں, 2 عورتوں کی شادی آپس میں کرا دیں, وہ ایک قانون بن جائے گا. چاہے وہ شراب کو حلال قرار دیں, زنا کو حلال قرار دیں, وہ قانون بن جائے گا. حاکمیت اعلیٰ کس کی ہو گئی ہے؟ لوگوں کے پاس آ گئی. یہ سیاسی نظام میں سب سے بڑا دجل آ گیا ہے. دوسرے گلوب پر معاشی نظام, پورے گلوب پر, پوری دنیا میں, ورلڈ میں سودی نظام کو پھیلایا گیا ہے. کوئی بھی ملک نہیں ہے جہاں سود کا نظام نہیں چل رہا. اگر وہ اپنے ملک میں نہیں چل رہا تو فوراً اس کے جتنے بھی افیئرز ہوں گے وہ سارے کس پر ہوں گے؟ انٹرسٹ بیس ہوں گے. تو یہ دوسرا شیڈ ہے دجالی نظام کا. اور تیسرا شیڈ کیا ہے سماجی نظام میں؟ وہ ہے بے حیائی اور فحاشی و عریانی چھا چکی ہے پورے گلوب پر, اور بڑے اس کے ٹول منظم انداز میں یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ دجالی تہذیب
گلوب پر چھا چکی ہے، اور اس کے بعد دجال، بڑا دجال اکبر آئے گا اور پھر اپنی کارستانیاں دکھائے گا۔ اگر ہم اسے بچنا چاہتے ہیں تو اس دجالی تہذیب سے پہلے بچیں گے، تو پھر اس سے بچیں گے۔ آپ تو ہم پوری طرح اس دجالی تہذیب کے اندر شمار ہو چکے ہیں، تو اپنے آپ کو جتنا کوشش کریں اس دجالی تہذیب سے نکالیں اور سمجھیں کہ دجالی تہذیب کیا ہے۔ یہ شیڈز پتہ ہوں کہ ہمارے اوپر 3 رضائیاں پڑی ہوئی ہیں، ایک سیاسی نظام کی پڑی ہوئی ہے، ایک معاشی نظام کی پڑی ہوئی ہے، اور سماجی نظام کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ رضائیاں جو ہیں ہمارے اوپر، وہ دجالی تہذیب کی، دجال کی بیسک۔ تو ہم نے بڑا ہی اس کے لیے کوشش کرنی ہے، بڑی ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو تب ہوگا۔ تو یہ دشمن ہے انسان کا، تو اس نے اب پورے گلوب پر یہ کام کر دیا ہے۔ کیسے منظم انداز میں کیا ہے، کس طرح اس نے کیا ہے، اپنے ایجنٹوں کو لگایا اور انسانوں کو لگایا اور اپنے جنوں کو بھی لگایا۔ تو یہ اس کا پورا ایک مشن ہے۔ لیکن دوسری طرف حق والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، نبیوں کا سلسلہ ہے، رسولوں کا سلسلہ ہے، صالحین کا سلسلہ ہے۔ یہ حق و باطل کا مارکا تو شروع سے چلا ہے، ابیل اور قابیل سے چلا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کی صف کو کہاں رکھنا ہے؟ حزب اللہ کے ساتھ رکھنا ہے، حزب الشیطان کے ساتھ نہیں رکھنا۔ 2 ہی گروہ ہیں، حزب اللہ ہے، اللہ کا گروہ ہے، اور حزب الشیطان ہے، اور شیطان کا گروہ ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنا کہاں حصہ ڈال رہے ہیں، حزب الشیطان میں ڈال رہے ہیں، حزب اللہ میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس کا جو دجالی نظام ہے، اس کا حصہ دار نہیں بننا ہے، کسی حالت میں نہیں بننا ہے۔ پھر تو ہم حزب اللہ کہلائیں گے۔ اگر اس کے ساتھ ہم بالکل یوز ٹو ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری وفاداریاں ہیں، تو پھر سمجھیں کہ پھر ہم حزب اللہ میں نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں میں نے حاضر نہیں کیا ان کو آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ یہ جو قریش مکہ تھے نا، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور جنات کو بھی پکارتے تھے۔ اسی لیے تو یہاں کہا گیا کہ ان کو کیوں پکارتے ہو، ان کو کیوں میرے علاوہ دوست بنا لیا ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ جو پرستش کرتے تھے قریش مکہ، وہ ان جنوں کی کرتے تھے، خوف سے کرتے تھے۔ ہر وادی کا، ہر پہاڑ کا ایک جن انہیں رکھا ہوا تھا، ان کا نام تھا، اس کی پرستش کرتے تھے، ان سے ڈرتے تھے۔ بلکہ اس حد تک چلے جاتے تھے کہ اپنی اولاد کو ان کے نام پر کیا کرتے تھے؟ قتل بھی کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک خوف تھا ان کے اندر کہ یہ جن کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا جائے، کیونکہ اس وادی کا جن ہے، اس وادی کا الہ یہ ہے، اس پہاڑ کا الہ یہ ہے، تو بچا جائے۔ تو یہ مشرکین مکہ کے اندر جہاں فرشتوں کو بھی الہ کہتے تھے، بتوں کو بھی الہ کہتے تھے، وہاں جنات کو بھی وہ اپنا الہ سمجھتے تھے، بلکہ سب سے زیادہ خوف رکھتے تھے ان جنات سے بھی، اور اپنی اولاد کو ان کے نام پر قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حاضر نہیں کیا ان کو آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ آپ ان کو بڑا سمجھتے ہیں، ہے قریش مکہ، ان جنوں کو، تو وہ حاضر نہیں تھے ان آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ میں بنانے والا ہوں گمراہ کرنے والوں کو مددگار۔ یہ جو شیطان ہے، یہ جو اس کے ایجنٹ ہیں، یہ گمراہی کے راستے میں ہیں، یہ میرے کیسے مددگار ہو سکتے ہیں؟ تو اگر آپ دین ابراہیمی پر ہو، یہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، بڑی نسبت لاتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، سب سے بڑا ٹائٹل ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں کیا تھا؟ وما کان من المشرکین، یہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے ابراہیم۔ تو آپ کی کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کا کیا عمل ہے؟ آپ تو ان جنوں کو، ان بتوں کو، ان فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، اور یہ جن کو شریک آپ بنا رہے ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں ہے آسمان اور زمین کی پیدائش میں، نہ ان کی اپنی پیدائش۔ کچھ عقل کے ناخن لو۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور اس روز اللہ فرمائے گا پکارو میرے شریکوں کو جنہوں نے تم اپنے خیال میں شریک کرتے تھے، حقیقی معنی میں شریک نہیں تھے، تمہارے خیال میں وہ شریک تھے، ان کو پکارو۔ فَدَعَوْهُمْ، تو وہ انہیں پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، پس وہ کوئی جواب نہیں دیں گے انہیں۔ یعنی ان شریکوں کو جب پکارا جائے گا، چاہے وہ بت کی شکل میں ہو، چاہے وہ فرشتے کی شکل میں ہو، یا جنوں کی شکل میں ہو، چاہے انسانوں کی شکل میں ہو، ان کو جب پکاریں گے لوگ تو وہ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم حائل کر دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ۔ یہ موبقہ
ہلاکت کی گھاٹی کہتے ہیں، ان کے اور ان کے درمیان ایک بڑا ہی خلیج پیدا کر دی جائے گی، ایک بہت بڑی رکاوٹ قائم کر دی جائے گی۔ اب وہ ان کے ساتھ نہ ملیں گے، وہ بھی بڑی حسرت والے ہوں گے اور یہ بھی بڑے حسرت والے ہوں گے، ان کی پکار ان تک سنائی نہیں دیں گے، نہ وہ جواب دیں گے۔ لہٰذا اپنی جو پکار ہے، اپنی جو آرزو ہے، اپنی امیدیں ہیں صرف اللہ کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ، سارے رسولوں کی دعوت کا خلاصہ وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ کیا ہے جی؟ توحید ہے۔ عبادت میں، دعا میں اور محبت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے لیے محبت میں، نہ اس کی اطاعت میں، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر شریک کریں گے تو شرک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ارأیت من اتخذ الہ ہواہ، ہے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا؟ یہ بھی معبود بن جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نا ہم کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کر رہے، کسی مورتی کے آگے سجدہ نہیں کر رہے، لیکن اپنے نفس کے آگے تو سجدہ کر رہے ہیں نا۔ نفس کی مان رہے ہیں تو کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ کس کو مان رہے ہیں؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نفس کی پکار ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی پکار کو اگنور کر دیا اور نفس کی پکار پر لبیک کہا، تو حقیقی معنوں میں ہم نے کس کی پکار پر لبیک کہا؟ نفس کی پکار پر، تو ہم نفس کے بندے بن گئے نا۔ اور اس طرح بھی حدیث ہے کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جو نفس کا بندہ بن گیا، درم کا بندہ بن گیا اور دینار کا بندہ بن گیا۔ تو بندے جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کی پوجا کریں گے، اللہ کی نہیں کریں گے، اگر کسی بت کی نہیں کریں گے تو اپنے نفس کی کریں گے۔ انسان نے کسی کے آگے جھکنا ہے، اللہ کے آگے نہیں جھکتا تو کسی اور کے آگے لازمی جھک رہا ہے، وہ اس کو تلاش کرنا ہے کہ کس کے آگے جھک رہا ہے۔ تو ہمارے نیاز جبین کس کے آگے جھکے؟ اللہ کے سامنے۔ سرکشی نے دھندلے کر دیے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوئے جبین تازہ کر۔ تو یہ ہمارا ماتھا صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھنے چاہیے، میرے دل میں ساری امیدیں کا مرکز اللہ ہونا چاہیے، اور توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے پیغام قرآن کا اور سارے نبیوں کا اور سارے رسولوں کا۔ تو ان کے درمیان خلیج عائل ہو جائے گی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، وہ دیکھیں گے مجرم آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، تو خیال کریں گے کہ اس میں گرنے والے ہیں۔ آگ کو سامنے دیکھیں گے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، یہ اس کے کنارے کھڑے ہوں گے، ان کے شریک بھی کھڑے ہوں گے، یہ سمجھیں گے ہم گرنے والے ہیں، بس ابھی ہمارا حشر آگ کے اندر ہوگا۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی جگہ۔ تو یہ ان کا انجام ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں ہمیں توحید پر اور توحید کے جو تقاضے ہیں ان پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں سب سے بڑھ کر کیا ہے جی، اس کے لیے کیا ہے ٹول ہمارے پاس، کیا ہے ذریعہ، کیا ہے یہ قرآن۔ جب تک ہم قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما نہیں بنائیں گے، امام نہیں بنائیں گے، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، تو مشکل ہے کہ پھر ہمارا ایمان حقیقی ایمان بن جائے، شعوری ایمان بن جائے۔ ہاں موروثی ایمان پر ہم رہیں گے، لیکن شعوری ایمان کا سفر ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم اس قرآن کو سمجھ کر فہم کے ساتھ اس کو اپنے متعلق کر کے نہیں پڑھیں گے، تو پھر یہ معاملہ بہت دور چلا جائے گا ہمارے لیے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اس قرآن کو تھوڑا سا وقت دیں، قرآن کی حقوق کو پورا کریں۔ سب سے پہلا حق قرآن کا کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو مانا جائے کہ اللہ کا کلام ہے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں نظر نہیں آ سکتے نا، اللہ بڑی ذات ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ موسیٰ صاحب نے اللہ کی ایک تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے، تو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ پاک نے اپنا وہ کلام ہمارے پاس بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کلام اللہ ہے۔ تورات کلام اللہ نہیں تھی، انجیل کلام اللہ نہیں تھی، یہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، یہ لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہم ادراک کریں شعور کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا، اس کی تلاوت کریں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تیسرا، اس کو سمجھیں اس میں کیا ہدایات ہے، یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، ھدی للمتقین ھدی للناس۔ اور چوتھا، اس کے تمام احکامات کو اپنے جسم پر نافذ کریں۔ میرا جسم تو میری مرضی ہے نا جی،
اس کا تو میں مالک ہوں نا، اپنے جسم پر نافذ کر اس کے سارے احکامات۔ اور پانچواں اس کا حق ہے کہ اس کی ہدایات کو، اس کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ قرآن کے حق ہے۔ تو ہم قرآن کی حقوق ادا کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ ہمارے اندر کی دنیا میں ایمان کی روشنی جلملا اٹھے گی، اور ہمارا ایک سفر ہوگا موروثی ایمان سے لے کر شعوری ایمان تک۔ جب شعوری ایمان بن جائے گا نا، پھر دین اسلام ہماری فطرت کا حصہ بن جائے گا، پھر ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے گا، پھر ہمارے چلنے پھرنے کا حصہ بن جائے گا۔ ابھی کہنا پڑتا ہے نماز پڑھو، پھر نماز پڑھنے کے لیے کہا نہیں جائے گا، پھر نماز ہمارے اندر کی پکار ہوگی، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہمارے اندر سے پیاس اٹھے گی جب ہمارا شعوری ایمان ہوگا۔ اللہ پاک اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور یہ جو ہمارا یہ ہفتہ وار بنیادوں پر یہ درس قرآن ہے، اس میں بھی شرکت کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، ٹھیک ہے جی، جتنا ہمارے اندر جو کچھ اللہ پاک نے صلاحیتیں دی وہ تو لگائیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، آگے اللہ پاک پہنچا دیں گے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے، اللہ پاک اس میں زیادہ اجر دے دیں گے، زیادہ برکت ڈال دیں گے۔ اللہ پاک تھوڑے سفر میں زیادہ منزلیں عطا کر دیں گے، لیکن سفر تو کریں۔ ہم طالب علم تو بنے قرآن کے، جب ہم بالکل سارے تعصبات سے ہٹ کر، سارے نظریات سے ہٹ کر اس قرآن کے طالب علم بنیں گے تو اللہ پاک دل کی دنیا کھول دے گی۔ ابھی تک تو ہم قرآن کے طالب علم بنے ہی نہیں ہیں کہ یہ قرآن کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے۔ اس کے سچے طالب علم بن جائیں، یقین جانیے یہ قرآن پاک نہیں چھوڑے گا ساتھ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔